اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے اس دنیا میں، انہوں نے انسانوں کو بھیجنا ہے۔ اس تخلیقی اسکیم میں گویا اللہ تعالیٰ نے والدین کو شریک کر لیا ہے، نکاح کا ایک پاکیزہ رشتہ بندھے گا، اس کے بعد اولاد کی تمہید باندھی جائے گی، اور پھر دنیا کے اندر ایک ناتواں اولاد آتی ہے بے زبان، جو اپنی خواہشات کو بھی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ والدین ہیں جو اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں والدین کو زیر بحث لاتے ہیں، ہر جگہ اپنی رحمت، اپنی ربوبیت کے بعد ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی خدا کے ساتھ تعلق استوار رکھو اور والدین کے ساتھ تعلق اچھا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کو پال رہے ہیں، لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے پالن ہار تو ہمارے والدین بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی ایک درجے میں بچے کی ربوبیت، پرورش، ساخت پرداخت والدین ہی کے ایثار کی مرہون منت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں کو پیدا کریں گے تو اس کے وہ کئی طریقے اختیار کر سکتے تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن انہوں نے انسان ہی کو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلے مرحلے میں تو ہم سب جانتے ہیں اور قرآن نے صراحت کی ہے کہ یہ سارا عمل زمین کے پیٹ میں ہوا، لیکن جب ایک مرتبہ مرد و عورت وجود میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی وہ مصنع بنا دیا یا وہ فیکٹری بنا دی جس میں اب انسان ڈھلتے ہیں۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی نکلا، وہ یہ کہ بڑی ناتواں حالت میں والدین کی آغوش میں بچے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ چند دنوں کے لیے اس کو والدین سے الگ کہیں ڈال دیا جائے تو وہ اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح کی صورتحال میں والدین گویا اس کے لیے خداوند بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو لفظ ہے یہ میں نے محض تمثیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اس کے لیے تو گویا باپ سب کچھ ہوتا ہے، ماں سب کچھ ہوتی ہے۔ تو وہاں سے انسان بننا، انسان نشو و نما پانا، انسان بڑا ہونا شروع کرتا ہے۔ پھر یہی تو نہیں ہے کہ آپ نے ذرا پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ بچے کو والدین کی ساخت پرداخت کی ضرورت برسوں تک رہتی ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے تو وہ ان کی نگہداشت کے تحت سیکھتا ہے، کوئی علم سیکھنا ہے تو وہ ان کے زیر تربیت رہ کے سیکھتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اب کوئی 15-20 سال لگ جاتے ہیں جس میں والدین بچے کو پاؤں پر کھڑا کر کے فارغ کر دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اتنی طویل مدت کے لیے یہ ساری خدمات انجام دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں یہ پہلو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کی پیدائش کے لیے اپنی اسکیم کا ذریعہ بنا لیا ہے والدین کو۔ یہ نکاح کا ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کوئی اصولی تنبیہ فرما دیں تو فرما دیں، ورنہ کبھی تفصیلی احکام نہیں دیتے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں یہ ہونا کیسے ہے، اس کے حدود کیا ہیں، اس کے بعد حقوق و فرائض کی تقسیم کیا ہے، پھر یہ کہ اگر اس میں علیحدگی کی نوبت آ جائے تو اس کے کیا طریقے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا موضوع بنا لیا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس میں انسانوں سے ایک بڑے ایثار کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم میری اس اسکیم کا حصہ بن کر بچوں کی پیدائش میں اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے۔ یہ بھی گویا ایک طرح کی نصرت ہے، جو انسان جس طرح دین میں نصرت ہے اسی طرح یہ اللہ کی اسکیم میں نصرت ہے۔ یہ معاملہ کرنے کے لیے باپ کو بھی بہت کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، ماں کو بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ باپ کو بھی بہت سے معاملات میں ایثار کرنا پڑتا ہے، ماں کو بھی ایثار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو خاندان میں حقوق و فرائض طے کیے گئے ہیں، اس کا کوئی سربراہ ہوگا، معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی جائے گی، اس کے حقوق فرائض اس طرح کے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں بھی اس لیے ضروری ہو گئیں کہ بچے کو حفاظت فراہم کی جا سکے۔ تو جب پروردگار نے اتنا غیر معمولی اہتمام حفاظت کے لیے کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کا تو بندے کو شکر گزار ہونا ہی چاہیے کہ اس نے یہ اہتمام کیا۔ جن کے ذریعے سے یہ اہتمام کیا ہے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ تو نہیں ہے
کہ یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا اور ذمہ داری ڈال دی، وہ بھی باقاعدہ طور پر فیصلہ کر کے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو گویا ان کی یہ ارادی ذمہ داری بن جاتی ہے، اس لیے ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ والدین کا درجہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے، کیونکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو پیدائش کے لیے خدا کا کلمہ کن کرتا ہے، وہ وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے، یہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا باعث بنتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہم سب یہ بتائیے گا، اچھا کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے ہر چیز پہ قادر ہیں، اور دنیا اور کائنات کی تخلیق بھی ایک کلمہ کن سے ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے ہم سوال تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن حکمت سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ایک پورا پروسیس میں ڈھالا ہے، جبکہ کائنات تو وجود میں آ گئی آپ کے ایک کلمے سے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مطلب انسان ہی دنیا میں کہیں پر نمودار ہو جاتے، پیدا ہو جاتے باشعور انسان، چونکہ اصل تو ان کا امتحان لینا مقصود ہے، یہ پورے کے پورے مراحل سے گزار کے ان کو شعور تک کیوں پہنچایا گیا؟ اس دنیا کو جب ابتلاء کے اصول پر بنایا ہے تو پھر ابتلاء کو منتہائی کمال تک پہنچا دیا ہے، وہ ہر مرحلے میں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ بچے کی پرورش نگہداشت یہ کوئی معمولی ابتلاء ہے، یہ خود ایک امتحان ہے۔ ہر چیز ایسے ہی ہے، یعنی ماں کا پیٹ میں اس کو 9 مہینے کے لیے رکھنا، مشقت پر مشقت اٹھانا، تکلیف کے ساتھ جنم دینا، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ابتلاء کے اسی قانون کے فروع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس میں ہی کمال ہے۔ جب کسی چیز کا آپ مقصد متعین کر لیتے ہیں، اگر مثال کے طور پر اس دنیا کو عدالت کے اصول پر بنایا ہوتا کہ یہاں ہر طرف انصاف ہی انصاف ہوگا، تو پھر ہر چیز میں اس کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، ابتلاء کی اسکیم کے تحت دنیا بنی ہے، یعنی امتحان، آزمائش۔ تو امتحان اور آزمائش کو پھر کسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہر جگہ ہو رہا ہے، کہیں شکر کا، کہیں صبر کا، ہر چیز اس میں سے گزر رہی ہے، ہر فرد بشر اس میں سے گزر رہا ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آیت کے اندر ماں کا ذکر ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لکھا ہے غامدی صاحب نے کہ آیت میں ولادت کا ذکر نہیں ہوا، اس کی وجہ غایت وضاحت ہے قرآن میں، اسی کے پیش نظر بعض چیزیں لفظاً محذوف ہو جاتی ہیں۔ بچے کی پرورش کے معاملے میں باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن حمل، ولادت، رضاعت کے مختلف مراحل میں جو مشقت بچے کی ماں اٹھاتی ہے، اس میں یقیناً اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابل میں 3 درجہ زیادہ قرار دیا ہے۔ اچھا غام صاحب، یہ ہمارے عہد کے اندر بڑی بحثیں ہوتی ہیں جینڈرز کے حوالے سے، اس طرح سے جو رولز ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ماں ایک فزیکل مشقت سے گزرتی ہے، اس نے ظاہری بات ہے بچے کو اپنے پیٹ میں پالنا ہے، اس کا ایک نفسیاتی وجود بھی اس کے ساتھ متاثر ہوتا ہے، پھر پوری زندگی کا ایک ساتھ ہے۔ لیکن باپ کا جو درد ہے، باپ کی جو مشقت ہے، باپ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ زیر بحث نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں بالبداہت واضح ہوتی ہیں ان کو زیادہ زیر بحث لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کسی خاص پہلو سے ہم غفلت برتتے ہیں، اور یہ غفلت بالعموم ان معاملات میں زیادہ ہوتی ہے جہاں چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ باپ تو کما کے لا رہا ہے، جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے مرہون منت ہے۔ ماں جو کچھ کر چکی ہوتی ہے وہ پیچھے جا چکا ہوتا ہے۔ بہت اہم، بڑا اچھا ہم جب نقطہ۔ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے تمہیں اس طرح پیٹ میں لے کر مشقت اٹھائی تھی، جس نے اس طرح تمہیں ایک قطرہ آب سے یہاں تک پہنچایا تھا، جس طریقے سے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہاری خدمت کی تھی، تمہاری ضروریات پوری کی تھی۔ یہ سب چیزیں ماضی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ باپ زندگی کے آخری مرحلے تک شفقت کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے باپ کے معاملے میں استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں کے بارے میں البتہ یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔